نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 18 سورۃ الفرقان، آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا بل کذبوا بالساعة واعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفرقان کے پہلے سبق میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی طرف سے ہونے والے اعتراضات کا ذکر کیا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض تھے۔ سب سے پہلا اعتراض یہ تھا کہ یہ تو ایسے ہی کھانا کھاتے ہیں جیسے ہم لوگ کھاتے ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ ایسے ہی بازار میں جاتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں جیسے ہم لوگ کرتے ہیں۔ تیسرا اعتراض یہ تھا ان کے ساتھ آسمان سے کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا جو کہ ڈرانے والا ہوتا۔ چوتھا اعتراض یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی آسمانی خزانہ کیوں نہیں ہے۔ پانچواں اعتراض، ان کے پاس کوئی باغ ہوتا جہاں سے یہ خود کھاتے۔ یہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی شرائط، جو کہ نبوت کے منافی نہیں بلکہ نبوت کے لیے وہ ایک اعزاز ہیں، جن کو انہوں نے اعتراض لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو رد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک جواب تو کل کے سبق میں گزر چکا، آیت نمبر 9۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ دیکھو بیوقوفوں کو کیسی عجیب و غریب مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ ایک ہے تفصیلی جواب، جو کہ آج کے سبق میں۔ جواب شروع ہونے سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ مشرکین ہو یا کوئی بھی دنیاوی جاہ و جلال یا دنیاوی سرداری یا دنیاوی چدراہٹ رکھنے والا بندہ، وہ ہر چیز کو دنیا پر قیاس کر کے پیش کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کا راستہ بتانے کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا دنیا کچھ نہیں ہے، سب کچھ آخرت ہے۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں دنیاوی شرطیں رکھ کر اعتراض کرنے لگے کہ جناب ان کے پاس باغات نہیں ہیں، ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، ان کے پاس کوٹھی بنگلہ نہیں ہے، ان کے پاس تجارت اور وافر مقدار میں چیزیں نہیں ہیں، اور یہاں تک فرمائشیں کرتے کرتے بولنے لگے کہ اگر نبی بننا ہوتا تو یہ مکہ اور طائف کے چودھریوں میں سے کسی چودھری کو بننا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا ایک جواب یہاں قرآن پاک کی آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے پاس باغ نہیں ہے۔ باغ اگر ان کو چاہیے ہوتے یا ان کی تمنا ہوتی تو ہم ایک باغ نہیں کئی باغ ان کو دے دیتے۔ ایک ہے دنیا کا باغ اور ایک ہے آخرت کا باغ۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے باغات، آخرت کے محلات وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھے۔ جہاں تک معاملہ دنیا کا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو ہم آپ کو
نبی بنا دیں عبدیت والا، اور اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو نبی بنا دیں بادشاہت والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دونوں قسم کی مثالیں گزر چکی تھیں۔ اکثر نبی بلکہ تمام نبی ایسے تھے جو کہ عبدیت والے تھے، بادشاہت نہیں تھی ان کے پاس، لیکن 2 نبی 3 نبی ایسے بھی گزرے جو کہ نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے۔ ان میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن ایک فرشتہ بھیجا، اس نے آ کر عرض کیا اللہ کی طرف سے پیغام ہے، آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے، آپ نبی تو بن چکے، آگے نبی بننے کے بعد دونوں اختیار ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ کو بادشاہت بھی ساتھ ہی دے دی جائے، اور اگر چاہیں تو عبدیت پر رہیں، بندگی میں رہیں، بادشاہت نہ ہو۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کھڑے تھے، انہوں نے اشارہ دیا کہ حضور آپ تواضع اور عاجزی والی چیز کو اختیار فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا اللہ میں عبدیت والا نبی بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ اور دوسری روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مکہ مکرمہ کے پہاڑ میرے سامنے پیش کر دیے گئے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ان کو سونے کا بنا دیتے ہیں۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ میرے سامنے رکھا گیا، اس کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیتے ہیں، چابیاں آپ کے ہاتھ میں، ہر وقت آپ کے ساتھ ہوگا، جہاں آپ چاہیں گے یہ آپ کے ساتھ چلے گا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا اللہ میں چاہتا ہوں ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں، آپ کا شکر ادا کروں، دوسرے دن بھوکا رہوں تو صبر کر کے آپ کو راضی رکھوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کام جتنی چیزیں تھیں یہ اختیاری تھیں، اللہ نے آپ کو سب کچھ، کیونکہ کائنات بنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں آخرت کے باغات بیان فرمائے، تبارک الذی، بڑی بابرکت وہ ذات، ان شاء، اگر وہ چاہے، جعل لک خیرم، بنا دے آپ کے لیے، خیرم من ذالک، بہتر اس سے۔ کس سے بہتر؟ یہ جو انہوں نے نبوت کے لیے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں، آپ کے پاس دنیا میں باغ ہوتا، ایک باغ کا نقشہ چھوٹا سا ان کے ذہن میں ہوگا کہ اتنا باغ ہوتا تو نبی ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر چاہتے، جعل لک خیرم من ذالک، بنا دیتے آپ کے لیے بہتر اس سے، جنات، باغات، تجری من تحتها الانہار، بہتی ان کے نیچے سے نہریں۔ اور انہوں نے صرف باغات کی بات کی، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور بنا دیتے آپ کے لیے محلات بھی۔ قصور قصر کی جمع محل کو کہتے ہیں۔ یہ تو ہم اگر چاہتے تو ہم سب کچھ آپ کے لیے بنا دیتے۔ اصل معاملہ آپ کی نبوت کا نہیں، اصل معاملہ قیامت کے دن کا ہے، اصل معاملہ مرنے کے بعد جی کر اٹھنے کا ہے، حساب و کتاب کے لیے پیش ہونے کا ہے۔ یہ لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جب یہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، نبی کی نبوت کا انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ نبی اس بات پر لوگوں کو لا کر کھڑا کرنا چاہتا ہے، دیکھو تیاری کر لو، قیامت آنے والی ہے اور قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے پیش ہونا۔ بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ جھٹلاتے ہیں قیامت کو، وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا، لمن، اس بندے کے واسطے، کذب بالساعۃ، جس نے جھٹلا دیا قیامت کو، سعیرا، آگ تیار کر رکھی اس کو، جہنم کی آگ۔ اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ لوگ دیکھیں گے، جب اذا رأتهم،
یہ اشارہ ہے آگ کی طرف، جہنم کی آگ جس کو سعیر کہا گیا۔ جب وہ آگ دیکھے گی ان کو، من مکان بعید، دور کی جگہ سے، سمعوا لہا، تو یہ سنیں گے اس کی، تغیظاً، جوش کو، وزفیرا، اور چلانے کو۔ اس کا جوش اور اس کا چلانا یہ ان کو دور جگہ سے ہی سنائی دے گا کہ جہنم ان کے لیے چلا رہی ہوگی اور جوش مار رہی ہوگی۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ایک دن ایک لوہار کے پاس سے گزرے۔ لوہار نے بھٹی تپا رکھی تھی، جہاں پر وہ لوہے کو گرم کر کے پھر اس کو کوٹتے ہیں اور اس سے چیزیں تیار کرتے ہیں۔ اس بھٹی کے اندر سے آگ کی آوازیں آ رہی تھیں، جوش کی اور چلانے کی۔ تو آپ کی حالت غیر ہو گئی، اتنی طبیعت خراب ہوئی، آپ کے اوپر اس بات کا اتنا اثر اور غلبہ ہوا، اور قرآن پاک کی یہی آیت سامنے ہے کہ حشر کا میدان ہوگا اور آگ بڑی دور ہوگی، اور وہاں سے آگ جوش مارے گی، چلائے گی، اور اس کی چیخو پکار کیسی ہوگی جب یہ دنیا کی چھوٹی سی بھٹی ہے، اس کی آگ کا جوش و خروش، چلانا اتنا غضبناک کہ برداشت نہیں کر سکتے، تو قیامت کے دن کی جو آگ ہوگی اس کا کیا عالم ہوگا۔ بس یہی بات دماغ پر اثر کر گئی، اور آپ اس کی تاب نہ لا سکے اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، اور جب ڈالے جائیں گے، منہا، اس آگ کے اندر، مکاناً ضیقاً، تنگ جگہ میں، مقرنین، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، تنگ جگہ میں۔ جہنم ان کے لیے کوئی وسیع نہیں بنا دی جائے گی کہ ٹھیک ہے ادھر سے عذاب ہو رہا ہے، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، کچھ نہیں، تنگ۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں ایسی تنگ کر دی جائے گی جہنم ان کے لیے، عذاب بھی ہو رہا ہے، اور تنگ اتنی کہ جس طرح ایک کیل کو لے کر ایک پتھر کے اوپر اس کو ٹھونکا جاتا ہے، اور کتنی تنگ جگہ کے اندر وہ کیل اندر جاتا ہے، اسی طرح جہنم کی تنگ جگہ کے اندر ان کو ٹھونسا جائے گا، جس طرح کیل کو زمین کے اندر یا پتھر کے اندر ٹھونکا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دعو ہنالک ثبورا، دعو، پکاریں گے، ہنالک، وہاں، ثبورا، موت کو۔ تمنا یہی ہوگی موت آ جائے، جان چھوٹ جائے۔ لا تدعوا اليوم، نہ تم پکارو آج کے دن، ثبورا واحدا، ایک موت کو۔ آج کے دن تم ایک موت کو مت پکارو، ایک ہلاکت بربادی نہیں، ایک عذاب نہیں، کئی عذاب ہیں، ہر عذاب کے لیے الگ الگ موت پکارو۔ وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، اور پکارو ثبورا، موت کو، کثیرا، زیادہ موتیں مانگو، ایک موت سے کیا بات بنے، یہاں تو عذاب سے عذاب، ایک سے بڑا عذاب، ایک سے بڑا عذاب۔ اس لیے یہ بھی ان کو حشر کے میدان میں جہنم کے اندر جب پھینکا جائے گا تو اس وقت ان کو کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، ایک موت پکار کر کیا کرو گے آج کے دن، وادعوا ثبورا کثیرا، زیادہ موتیں پکارو، لیکن موت کوئی نہیں آئے گی۔ یہ قیامت کے دن کے حالات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ قل، فرما دیجئے میرے پیارے پیغمبر
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजाली का हमज़ा इस्तिफ़ामिया है, अजाली का जाली का इसमें इशारा मुशारुन इलैह, पीछे ये सारे जहन्नम के हालात। खैरुन क्या ये बेहतर हैं, अम जन्नतो या वो जन्नत, वो बाग, अलखुल्द जो हमेशा रहने का है, अल्लती वुइदल मुत्तकून जिसका वादा किया गया मुत्तकी लोगों से। ये जो जहन्नम इनके सामने बयान की गई, जहन्नम के हालात बयान किए गए, ये इनके लिए बेहतर हैं या इनके लिए वो हमेशा की जन्नत बेहतर है, अल्लती वुइदल मुत्तकून जिसका वादा मुत्तकी बंदों से किया गया, कानत लहुम जज़ाअन ये होगा उनका बदला, दुनिया में आमाल किए ना, आमाल का बदला होगा, व मसीरा और फिर जाने की जगह होगी, लौट कर जाने की जगह जन्नत। लहुम फीहा मा यशाऊन उनके लिए उस जन्नत में जो वो चाहेंगे, सुभान अल्लाह, जन्नत में जो चाहेंगे, चाहत, ख्याल, दिल की आरज़ू सब कुछ पूरा हो रहा है। लहुम फीहा मा यशाऊन उनके लिए उस जन्नत में मा यशाऊन जो वो चाहेंगे। अल्लाह कितने अरसे तक ऐसे ही रहेगा, फरमाया खालिदीन हमेशा हमेशा के लिए, निकलेंगे नहीं दोबारा जन्नत। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। काना अला रब्बिका वअदम मसऊला है ये तेरे रब के ज़िम्मे, है ये तेरे रब का वादा, मसऊला पूरा होकर रहे। व यौम यहशुरुहुम और जिस दिन बुलाएंगे अल्लाह उनको, जिस दिन जमा करेंगे उनको, वमा यअबुदूना और जिनको वो पूजते हैं, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा, आबिद और माबूद दोनों को जमा कर दिया जाएगा, मुशरिक को और जिसको अल्लाह की ज़ात के साथ शरीक बना रहा है दोनों को पेश किया जाएगा। व यौम यहशुरुहुम जिस दिन जमा करेगा उनको, वमा यअबुदूना और जिनकी इबादत करते हैं, जिनको पूजते हैं, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा, इनको भी जमा किया जाएगा। फ़यक़ूलु फिर उनसे कहा जाएगा, ये जो जमा किया जाएगा इसमें कुछ नेक लोग भी हैं, जिस तरह ईसाई लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुदा मानते हैं, यहूदी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं, और मुशरिकीन मक्का फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां मानकर इनको माबूद मानते हैं। इसी तरह बहुत से औलिया अल्लाह दुनिया के अंदर ऐसे गुजरे कि लोगों ने उनको अपना माबूद बना कर उनको सजदे शुरू कर दिए। ये नेक लोगों की भी एक लिस्ट है, और इसी तरह झूठे माबूद बुत बना दिए, मूर्तियां बना दी, कोई और चीज़ें बना दी, उनकी भी लिस्ट है। सबको अल्लाह ताला जमा कर लेगा। फिर ये सवाल होगा, फ़यक़ूलु फिर अल्लाह फरमाएंगे, अअंतुम अज़ललतुम इबादी हाउलाई क्या तुमने बहकाया था मेरे इन बंदों को, इबादी हाउलाई मेरे इन बंदों को तुमने बहकाया था, तुमने कहा था कि अल्लाह को छोड़कर मुझे हमें माबूद बना लो। हम ज़ल्लुस सबील या ये खुद ही बहक गए थे, खुद ही रास्ते से हट गए थे। ये सवाल होगा, और ये सवाल क़यामत के दिन सबसे पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी वालदा को बुलाकर कहा जाएगा, आपने कहा था लोगों को कि हमें माबूद बना लो। वो कहेंगे सुबहानक अल्लाह आपकी ज़ात पाक, हम कैसे जुर्रत कर सकते, हमें तो पता ही नहीं क्या कुछ हुआ। क़ालू सुबहानका जितने भी अल्लाह के सिवा बनाए जाने वाले माबूद सब के सब हशर के मैदान में अल्लाह के सामने ये अल्फाज कहेंगे। मुशरिक बंदे
سامنے کھڑے، اللہ کے سوا غیروں کوئی پوجا کرنے والے سامنے کھڑے، سجدہ کرنے والے سامنے کھڑے، نظر و نیاز چڑھانے والے سامنے کھڑے، یہ کیا کہیں گے؟ قالوا سبحانک، اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ما کان ینبغی لنا، ہمارے لائق نہیں، ان نتخذ من دونک، یہ کہ ہم بنائیں آپ کے سوا، من اولیاء کوئی دوست۔ اللہ ہمیں تو کوئی لائق نہیں ہے، ہمیں تو یہ جچتا ہی نہیں ہے، ہمارے لیے مناسب ہی نہیں، ہمارے لیے اچھا ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کے سوا کسی اور کو دوست بنائیں۔ چہ جائے کہ انہوں نے ہمیں آپ کے سوا چھوڑ کر دوست بنا دیا اور ہمیں معبود بنا کر انہوں نے پیش کر دیا۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے سوا ہم کسی کو کچھ نہیں بنا سکتے۔ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ، لیکن آپ نے نفع دیا ان کو، وَآبَاءَهُمْ، اور ان کے آباء و اجداد کو۔ کیا نفع دیا؟ دنیا کی نعمتیں، تجارت میں بڑی ترقیاں، گھر بار میں بڑی ترقیاں، اور اولاد میں، ہر چیز میں بڑے بڑے فائدے اور دنیاوی چیزیں دیں۔ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ، لیکن آپ نے نفع دیا ان کو، وَآبَاءَهُمْ، ان کے آباء و اجداد کو، حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ، یہاں تک کہ یہ بھول گئے تیری یاد کو۔ ذکر کہتے ہیں یاد، اللہ کی یاد کو بھول گئے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ ہو گئے ایسی قوم بورا جو تباہ ہونے والی، ہلاک ہونے والی۔ یہ تباہی کے دہانے پر انہوں نے خود اپنے آپ کو کھڑا کیا، اللہ ہمارا کوئی قصور نہیں۔ اب یہ اللہ کی کورٹ لگی ہوئی ہے، اللہ کی عدالت ہے قیامت کے دن میں، اور یہ بیان ان کا نوٹ کر لیا گیا۔ جن کو معبود بنایا تھا، اس لیے بنایا تھا کہ قیامت کے دن ہماری سفارشیں کریں گے اور ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے، اللہ سے چھڑائیں گے، ان کا بیان ریکارڈ ہو گیا۔ اب اللہ کیا فرمائے گا؟ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، تحقیق جھٹلا چکے تمہیں، بِمَا تَقُولُونَ، ان چیزوں میں جو تم کہتے تھے۔ یہی دعوے تھے نا کہ یہ لوگ ہمیں بچا لیں گے اور ہماری سفارشیں کر دیں گے اور ہمیں اللہ تک پہنچا دیں، ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب الفاظ بکتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے فقد کذبوکم، تحقیق جھٹلا دیا تمہیں بما تقولون، ان باتوں میں جو تم کہتے تھے۔ اس لیے آج فما تستطیعون، نہیں تم طاقت رکھتے، صرفاً، یہاں سے لوٹ کر جانے کی، ولا نصرا، نہ کسی کی مدد کی، کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا، اور یہاں سے خود تمہاری بھی پاور نہیں، یہاں سے نکل کے دکھاؤ، گرفتاری پکی، بھاگ نہیں سکتے اب۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، جو بھی ظلم کرے گا، گناہ کرے گا تم میں سے، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، ہم چکھائیں گے اس کو بڑا عذاب۔ یہ حالات سارے قیامت کے دن کے بیان کیے گئے۔ اللہ نے رزلٹ کیا نکالا کہ جتنی بھی ذات نبوت پر اعتراضات ہیں، اصل اعتراض قیامت کے دن کا انکار ہے، اور قیامت کے دن کے سارے حالات بیان کر دیے گئے۔ اب جو اعتراضات تھے ان کے جواب بھی سن لیجئے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہم نے بھیجا قبل کا آپ سے پہلے، من المرسلین، رسولوں میں، الا انہم، مگر بے شک وہ، لیأکلون الطعام، وہ کھاتے تھے کھانا، وہ سبھی رسول کھانا کھاتے تھے۔ اس لیے یہ رسول کے لیے کوئی عیب کی چیز تھوڑی، جب وہ انسان ہے تو انسان کی ضروریات ہیں، کھانا کھانا، وہ کھانا کھائیں گے۔ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور وہ پھرتے تھے بازاروں میں، بازاروں میں بھی آنا جانا تھا، خرید و فروخت، دنیا کی ضرورت چیزیں خریدتے تھے۔ اس لیے یہ کیسا اعتراض انہوں نے آپ کے اوپر کر دیا، غلط، بلا جواز اعتراض۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے بنا دیا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ، تم میں سے ایک دوسرے کے لیے، فتنةً، آزمائش۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی ہے،
اور یہاں ایک ایک چیز آزمائش ہے، پرچہ ہے، سوال ہے قیامت کے دن کے لیے۔ ان میں سے تمہاری آپس کی زندگی بھی آزمائش ہے۔ نبی اللہ نے انسان بنا کر بھیجا، لوگوں کے لیے آزمائش بن گئے، ہماری طرح کھا رہے ہیں، ہماری طرح پی رہے ہیں، نبی کیسے ہو گئے؟ اسی طرح اللہ نے کسی کو صحت عطا فرما دی، یہ صحت بھی اس کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ نے کسی کو بیماری دے دی تو بیماری بھی اس کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ نے کسی کو امیر رکھا تو امیر ہونا بھی اس کے لیے آزمائش، کسی کو غریب رکھا تو غریب ہونا بھی اس کے لیے آزمائش، کسی کو اولاد دے دی یہ اس کے لیے آزمائش، کسی کو نہیں دی یہ اس کے لیے آزمائش۔ سب ہر ایک کے لیے پرچہ ہے، پرچے مختلف ہیں۔ اب سب کے سامنے پرچے آ رہے ہیں، اللہ سب کو چیک کر رہے ہیں، جس حالت میں ہم نے رکھا یہ کیا کر رہا ہے۔ نعمت آئی ہے شکر ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، نعمت نہیں آئی تو صبر کر رہا ہے یا تڑپ رہا ہے، یا زبان سے کوئی ایسی بات تو نہیں نکال رہا جو کہ ہماری شان کے خلاف کوئی بات کر رہا۔ اور دیکھیے گھر کے اندر موت ہو جائے تو یہ بھی آزمائش ہے، اس وقت ایسی واہیات اور ایسی عجیب و غریب باتیں زبان سے نکال جاتی کچھ سمجھ نہیں آتی یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا۔ اَتَصْبِرُونَ، کیا تم صبر کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور ہے تیرا رب دیکھنے والا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی